بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواز خان بابا ویوز یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ لوگوں کو ہمارا سلام قبول ہو۔ السلام علیکم۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست احباب، اپنی فیملیز، اپنے بال بچوں سمیت بخیر و عافیت ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی یہ خوشیاں تا دیر سلامت رکھے اور ان میں مزید اضافہ فرمائے، آمین۔ ویلاگ میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ میرا آج کا ویلاگ میرے کل والے ویلاگ کا تسلسل ہی ہے، الوداع عمران خان والا جو ویلاگ کل میں نے کیا تھا، یہ اسی کا سلسلہ ہے جو ابھی تک جاری ہے، کیونکہ کل کا لاگ بہت لمبا ہو گیا تھا اور کافی ساری باتیں اس موضوع پر رہ گئی تھیں۔ لیکن اس میں آگے بڑھنے سے پہلے آج کا جو بہت ہی اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ جو تھا پاکستان کا، وہ پاکستان کا بجٹ 2023-2024 جو آج پیش کیا گیا ہے، اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا اور اس کے بعد ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف چلیں گے۔ یہ بجٹ بہت ہی نامساعد حالات میں پیش کیا گیا اور جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے کہ مصداق IMF نے بالکل ہاتھ اٹھا لیا اور کسی قسم کی بھی مدد نہیں کی۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں کم از کم اس حکومت کو اس چیز کی داد دوں گا کہ انہوں نے ایک متوازن بجٹ بنایا ہے۔ ناقدین اس پر بھی تنقید کریں گے، میں کوئی ماہر معاشیات تو نہیں ہوں، لیکن جہاں تک میری ناقص عقل کام کرتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ان نامساعد حالات میں جب ہمارے پاس مالی طور پر، مالیاتی طور پر، معاشی طور پر ہم لوگ بالکل ہی تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں، اس طرح کا بجٹ پیش کرنا ایک بہت بڑے کارنامے سے کم نہیں ہے۔ اس میں ہر پہلو کو مد نظر رکھا گیا اور اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وسائل میں ان کی حد تک رہ کر۔ اور سب سے اچھی چیز جو تھی وہ یہ ہے کہ ٹیکسز جو ہیں وہ عام آدمیوں پر، عام چیزوں پر کم کیے گئے ہیں یا نہیں لگائے گئے، مگر سامان تعیش یا امپورٹس جو چیزیں کی جاتی ہیں، ملک سے باہر سے منگوائی جاتی ہیں، ان کے اوپر کچھ بڑھایا گیا ہے۔ اور کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے، ہماری تعمیراتی انڈسٹری، اس میں کافی سارے ٹیکسز کم کیے گئے ہیں، لیکن اگر ود ہولڈنگ ٹیکس بڑھایا ہے تو وہ ان لوگوں کے لیے بڑھایا ہے کہ جن کے مکان وغیرہ اوورسیز پاکستانیز ہیں، جہاں پر پڑے ہوئے ہیں، رینٹ پر بھی نہیں ہے۔ اگر رینٹ پر تو نہیں ہے تو وہ پھر ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا نا، تو ان پر 1% ٹیکس تھا، اس کو 5% کر دیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑا جو ریلیف دیا گیا ہے وہ سرکاری ملازمین کو، کیونکہ سرکاری ملازمین ہی اس وقت بالکل پیس رہے ہیں اور وہ ہر قسم کے ریلیف کے مستحق ہیں، کیونکہ بزنس مین پھر بھی اتنا زیادہ نہیں پیستا، وہ تو اپنا جو نقصان ہوتا ہے یا اپنا جو فائنینشیل بوجھ ہوتا ہے وہ اپنا آگے صارفین کو منتقل کر دیتا ہے، لیکن سرکاری ملازمین بیچارے کیا کریں۔ تو ان کو ان کی تنخواہوں میں 30 سے 35% اضافہ کیا گیا اور پینشن میں 17.5% انکریز کیا گیا ہے۔ یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ اور بنیادی تنخواہ جو ہے وہ 32,000 مقرر کی گئی ہے، 32,000۔ جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ اور یہ کم از کم تنخواہ، اس پر پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ پریس کیا تھا مسلم لیگ کو، کیونکہ پیپلز پارٹی کا مطالبہ غالباً یہ تھا کہ 50,000 وہ جو ہے کم از کم تنخواہ مقرر کی جائے، لیکن ان حالات میں نہیں ہو سکتی تھی تو انہوں نے 32,000 تک کیا، اور ملازمین کی تنخواہوں کا ہر صورت میں انہوں نے کہا کہ اضافہ کیا جائے، پیپلز پارٹی بھی اور دوسری اتحادی جماعتیں بھی۔ بہرحال یہ اتحادی جماعتوں کا ایک گروپ ہے، تو ان سب نے اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالا اور سب نے صلاح مشورے کے ساتھ اس میں تنخواہوں میں اضافہ کرایا۔ اس وجہ سے یہ اضافہ آخری وقت پر کیا گیا، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے کلیئرلی بتایا تھا کہ آخری وقت میں اس کے بارے میں سوچا جائے گا کہ کتنے % بڑھانی چاہیے۔ اور آئندہ آنے والی جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ رشیا کا تیل جو ہے روس سے
وہ پہنچنا شروع ہو گیا ہے، اور اگر اس مہینے نہیں تو آئندہ کسی وقت بھی ہماری قیمتوں میں خاطر خواہ کمی آ جائے گی، اور پاسبلٹی ہے کہ اس مہینے کے آخر پر ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ بھی ہو جائے اور شاید پاکستان کو کچھ بریدنگ سپیس مل جائے، سکھ کا سانس لینے کا موقع مل جائے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، الوداع عمران۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کے کافی سارے لوگ ایسے ہیں اس گروپ کے، پنکی پیرنی گروپ کے، جو اب اپنی زبانیں کھول رہے ہیں اور وہ تمام کچا چٹھا بیان کر رہے ہیں جو کچھ اس دور میں ہوا یا جس کی پلاننگ 9 مئی کے لیے کی گئی، اور جو کچھ ہوا وہ سب لوگوں نے دیکھا۔ پھر ایک ایسی آڈیو موجود ہے عمران خان کی اپنی زبان میں، جس کا میں نے کل ہلکے سے ذکر کیا تھا۔ ان کی اپنی زبان میں وہ آڈیو موجود ہے جو چیف آف آرمی اسٹاف تک پہنچائی گئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہمیں تو انفارمیشن ملتی ہے، ہم نے اپنے قانون سے تو وہ چیز سنی نہیں ہے، لیکن مصدقہ اطلاعات ہیں کہ اس میں عمران نے انتہائی مغلظات بکی ہیں، انتہائی ناشائستہ اور غلیظ زبان استعمال کی ہے آرمی اور چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں۔ اور پھر ایک اور جو ہے نا 9 مئی جیسا سانحہ بپا کرنے کے لیے پاکستان میں اس کی کچھ پلاننگ پر بات کی گئی تھی۔ تو وہ باقی تمام شواہد تو پہلے بھی کافی سارے تھے، لیکن شنید یہ ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے ابھی جو آئی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس ہے، اس میں پنکی پیرنی کے شوہر کے لیے کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچے گی۔ یہ ایک ناقابل تردید ثبوت ہے جو کہ عدالتوں میں پیش کیا جائے گا، اور عدالتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں کہ وہ ملٹری کورٹس ہیں، جس میں بہت تیزی کے ساتھ ٹرائل ہوگا اور بہت تیزی کے ساتھ ان کو جن کا جرم ثابت ہوگا ان کو بہت تیزی کے ساتھ سزائیں سنا دی جائیں گی، اور وہ سزائیں جو ملٹری کورٹ سے ہوں گی، آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ وہ 10 سال اور 14 سال سے کم نہیں ہوگی کسی کی سزا بھی۔ اب عمران نیازی کے لیے بہت سے حلقے ابھی بھی ہمدردی رکھتے ہیں اور باہر سے بھی کافی سارا پریشر آ رہا ہے، تو اس میں شاید ان کو جو سننے میں آیا ہے وہ یہ ہوگا کہ 2 آپشن ہوں گی اگر ان پر جرم ثابت ہو جاتا ہے، جو کہ آبویس روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جرم تو ثابت ہونا ہے، کیونکہ جو کچھ ہے ان کے ثبوت ناقابل تردید اور پختہ ثبوت جو ہے نا اداروں کے پاس موجود ہیں، ایجنسیوں کے پاس اور اداروں کے پاس۔ تو ان کو 2 آپشن دی جائیں گی۔ ایک آپشن یہ ہوگی کہ آپ پاکستان سے باہر تشریف لے جائیں اور اس کے بعد کبھی اس طرف کا رخ نہ کریں، اور دوسری آپشن یہ ہوگی کہ آپ جو ہے اپنی سزا کے پورے دن جیل میں پورے کریں۔ اب یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ یہ نیلسن منڈیلا اور بھٹو بننا چاہتے ہیں تو پھر تو ان کو ملک سے باہر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ منڈیلا بننا چاہتے ہیں، منڈیلا کا بار بار ذکر کرتے ہیں تو انہوں نے 27 سال جیل میں گزارے، اور بھٹو صاحب کا جب یہ ذکر کرتے ہیں شہید بھٹو کا تو اس نے اپنی جان قربان کر دی۔ تو اگر یہ برداشت کر سکتے ہیں جیل کی صعوبتیں اور سختیاں، اور اگر یہ اپنے آپ کو ٹرو لیڈر آف دا نیشن، قوم کا سچا رہنما سمجھتے ہیں، تو پھر ان کو ملک تو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر تیسرے نمبر پر عمران کی ایک اور نئی بونگی بھی نہیں بلکہ میں اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے لیے کیا لفظ استعمال کروں۔ انہوں نے جو ایک انٹرویو دیا ہے غیر ملکی چینل کو، انہوں نے ان سے ایک کویشچن کیا، ایک سوال کیا کہ will you be able to see your sons or would you like to see them، کہ آپ کیا اپنے بیٹوں کو مل سکیں گے یا ملنا چاہیں گے؟ تو عمران صاحب نے کیا جواب دیا کہ no, I don't want to call them over here in this atmosphere because I am feeling fear for them،
کہ میں ان کو یہاں پر نہیں بلاؤں گا ان حالات میں، مجھے ان کے لیے یہاں پر خطرات محسوس ہوتے ہیں۔ بھائی تمہارے بیٹے ایک غیر سیاسی شخصیت ہیں، ان کے لیے یہاں پر کیا خطرہ ہے؟ وہ اگر اپنے باپ کو ملنے کے لیے آئیں گے تو میرے خیال میں کوئی بھی منع نہیں کرے گا، حکومت بھی اجازت دے دے گی اور حکومت ان کی سیکیورٹی کا بھی خیال رکھے گی۔ لیکن ان کے اس جواب سے میرا جو دماغ ہے اور میرا جو خون ہے وہ کھول اٹھا۔ وہ کیوں کھول اٹھا؟ کہ عمران صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کے جو ورکرز ہیں، جو کارکن ہیں، جن کو آپ نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر آگے بڑھا دیا، ان کو کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرنے کی ترغیب دی، ان کو جی ایچ کیو پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا، ان کو آئی ایس آئی کا ہیڈ کوارٹر جو فیصل آباد میں آفس اس پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا، اور اسی طرح کی اور بہت ساری تنصیبات ہیں، سویلین تنصیبات، ملٹری تنصیبات، اداروں کی تنصیبات، ان پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا، اور اب تک آپ ان کو یہی ترغیب دے رہے ہیں کہ ڈٹ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، باہر نکلو، گھروں میں مت بیٹھو۔ تو جب قانون کے نفاذ والے ادارے ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے، اگر کوئی خون خرابہ ہوگا اور کئی بچے اگر اس میں مارے جائیں، وہ معصوم بچے جن کے ماں باپ ان کے مستقبل کی، اچھے مستقبل کی آسیں اور امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا وہ کسی کے بچے نہیں ہیں؟ آپ کو اپنے بچوں کی جان کتنی پیاری ہے کہ آپ ان کو اپنے ملنے کے لیے بلانے سے انکاری ہیں، اور دوسرے بچوں کو آپ آگ میں جھونک رہے ہیں، دوسروں کے بچوں کو۔ تو یہ تضاد کیوں؟ یہ تو وہی چیز ہے کہ آپ جان بوجھ کے ملک میں انریسٹ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں آپ کو کسی کی جان کی پرواہ نہیں، آپ کو کسی سے ہمدردی نہیں، آپ کو کسی سے محبت نہیں، چاہے وہ آپ کے کارکن ہیں، چاہے وہ آپ کے پارٹی کے لیڈر ہیں، یا چاہے وہ کوئی بھی ہے آپ کی پارٹی سے۔ آپ کو اگر کوئی چیز عزیز ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کی اپنی ذات اور اب آپ کے اپنے بچے۔ وہ والدین جن کے بچے جیلوں میں پڑے ہیں، اور وہ والدین ان کی رہائی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور ان کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، ان کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ اور پی ٹی اے کے وہ کارکن، وہ نوجوان جو اب بھی عمران کا بت اپنے دل میں بسا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، ان کو دماغ سے کام لینا چاہیے، اور ان کو اسی بات سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ آپ کا لیڈر آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ اس کو اپنی ذات اور اپنی فیملی کی ذات کے علاوہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ تو خدا را آپ اپنے قدم پیچھے ہٹائیں اور اس کے بہکاوے میں مت آئیں، اور اس کو اپنے دلوں سے کھرچ دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ ویلاگ پھر بڑا ہوتا جا رہا ہے، تو زندہ صحبت باقی زندگی رہی تو کل پھر انشاءاللہ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کو، آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ اور السلام علیکم۔ تھینک یو۔